السلام علیکم۔ ڈاکٹر وکیل کراچی سے۔ بدن کی 4 رطوبتیں جو غذا تیلیل ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، سوڈا، صفرا، بلغم اور خون، اخلاط کہلاتی ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے یا آب و ہوا کی تبدیلی سے عموماً یہ رطوبت جو ہیں کا توازن بگڑتا ہے۔ اس کے ری ایکشن میں اس توازن کے بگڑنے کی وجہ سے جو فطری بخار ہوتا ہے وہ خود ایک دوا ہے۔ اس کی دوا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بخار جو ہوا ہے وہ ان رطوبتوں کو متوازن کرنے کے لیے ہوا ہے۔ جب بخار ہم ہونے نہیں دیں گے، پیناڈول یا بروفین کھانے سے بخار کو ہم روک دیں گے تو وہ رطوبتیں جو ہیں ان کا توازن بگڑا ہی رہے گا۔ جب وہ بگڑا رہتا ہے تو کچھ دن کے بعد، یعنی 3-4 دن کے بعد، وہ فاسد ہو جاتی ہیں، یعنی کہ خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیں 99 بخار، یا دوسرے لفظوں میں کہیں ٹائیفائڈ بخار رہنے لگتا ہے۔ اب اگر ہم کچھ بد پرہیزی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کھیرا کھا لیا، دہی کھا لیا، کوئی چکنائی چیز کھا لی، بریانی کھا لی، تو اس سے بخار تیز ہوتا ہے۔ پھر جو آج کل فیشن ہے، ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں، پھر سمجھتے کہ ہمارا بخار اتر گیا۔ پھر کسی چیز کے کھانے سے 1-8 دن میں جب کبھی پھر بخار سر دکھاتا ہے، پھر ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں، بروفین کھا لیتے ہیں، وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ پہلے تو معدے کو خراب کرتا ہے، یہی بخار سینے میں جلن ہونے لگتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، پیشاب پیلا آنے لگتا ہے، جگر خراب ہوتا ہے۔ اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، کبھی ہاضمے کی دوا کھاتے ہیں، کبھی اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوا بھی کھا لیتے ہیں۔ وہ رفتہ رفتہ پھر ہمارے گردے کو خراب کر دیتا ہے۔ جب گردہ خراب ہو جاتا ہے تو اب نیچے کا بلڈ پریشر بھی ہونے لگتا ہے۔ اوپر کا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ عموماً معدے کی خرابی سے ہوتا ہے، نیچے کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ گردے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ سسٹولک اور ڈسٹولک دونوں بلڈ پریشر کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ اس کی ہم دوا کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر سے دوا لیتے رہتے ہیں۔ اب جب وہ بلڈ پریشر میں یا بخار میں کوئی بدپریزی کرتے ہیں تو پھر بلڈ پریشر ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو رہا ہے، وہ تو دوائی بدل دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلڈ پریشر ہو کیوں رہا ہے۔ اب بخار میں اگر بریانی کھائیں گی تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں کینو کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں انار کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں دہی کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یوں علاماتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جب یہ علاماتیں بدلتی رہتی ہیں تو وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ یہی ہومیوپیتھ بھی پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تو کل علامات کچھ اور تھیں، اب علامات کچھ اور ہیں، اور یوں سلسلہ بگڑتے بگڑتے پھر مریض جو ہے دوائی بھی ہوتی رہتی ہیں، شوگر کا مریض بن جاتا ہے یا انجائنا کا مریض بن جاتا ہے، اور دن بدن دوائیں بھی چلتی رہتی ہیں،
مرض بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ جب ہم جیسوں کے پاس آتا ہے مریض، جو میرا طریقہ علاج ہے، میں اس بخار کو پہلے مائنس کرتا ہوں۔ جب بخار مائنس ہو جاتا ہے، آدھی بیماری تو وہیں ختم ہو گئی۔ اب جو باقی بچتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یوں میرا مریض جو ہے فوراً اس کو ریلیف ملتا ہے، اور وہ پھر ماشاءاللہ پھر سے ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بخار سے پہلے تھا۔ لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پھر وہ نہیں خراب ہوگا۔ وہ جب پھر خراب اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنا بخار بگاڑ لے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر نہیں سمجھ رہے ہو تو کم سے کم اس بلی سے سیکھ لو، جو بلی ہمارے گھر میں رہتی ہے، کہ جب وہ بخار ہوتی ہے تو کچھ نہیں کھاتی، ایک طرف پڑ جاتی ہے، اور جب وہ بخار اتر جاتا ہے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر کھانے لگتی ہے۔ ہمیں بخار ہوتا ہے، ہم انار کا جوس پیتے ہیں، سیب کا جوس پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ ہماری آگ ختم ہو، دہی کھاتے ہیں، کھیرا کھاتے ہیں، اس سے بخار اور بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بلی جب زیادہ کھا لیتی ہے تو الٹی کر کے اپنے آپ کو بیلنس کر لیتی ہے۔ ہم جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہاضمے کی دوائیں کھا کھا کے اس کا اور بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ تو بہتر ہے، میں سب سے ہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں تو ہمارے جو بڑے پہلے کرتے تھے وہ تو سب بیوقوف تھے، کیونکہ ہم لوگ نئے پڑھے لکھے جو ہیں ان پرانے لوگوں کو بات مانتے نہیں ہیں، ان کی بات مانتے نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے اتنی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو جب بڑوں کی باتیں نہیں مانی ہیں تو کم سے کم آپ بلی کی بات مان لو، بلی جو کرتی اسی سے سیکھ لو۔ میرا تو یہی پیغام ہے۔ کوئی ہم دنیا میں بیمار رہنے آئے ہیں کیا؟ بہت بہت شکریہ۔